سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان میں ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، جس میں مشاہدات، تجربات، ظاہری تمام نظام کائنات اس کا انکار کیے بغیر خدا کی قسم ایمان کا ذرہ بھی دل میں نہیں آتا ہے۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ نظام کائنات کا، ظاہری پورے نظام کا، مشاہدات کا انکار کیا کرنا پڑے گا، تب ایمان دل میں داخل ہوگا۔ اگر نظام کائنات کو اصل سمجھتا ہے تو ایمان کی حقیقت تک کبھی، ایمان کی حقیقت کیا، ایمان کی ابتدا تک بھی کبھی رسائی نہیں ہوگی۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے آ کر جتنی بھی شکلیں تھیں کائنات کی، اور جتنی بھی شکلیں انہوں نے خود بنائی تھی، ان شکلوں پر اپنے نظام اور اپنے مسائل کو تقسیم کر کے، یہ شکل ہے رزق دینے والی، یہ شکل ہے اولاد دینے والی، یہ شکل ہے بارش دینے والی، یہ شکل ہے صحت دینے والی، ان ساری شکلوں کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں۔ لا الہ میں سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، اور اس نفی کا مطلب صرف انکار کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس نفی کا مقصد، اس نفی کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم ان شکلوں سے کوئی امید ہی مت رکھنا، ان سے امید کی بھی نفی کرو۔ یہ کہنا نہیں یہ خدا نہیں ہے، کہ یہ خدا نہیں ہے تو تمہیں اس سے امید کیوں ہے، یہ خدا نہیں ہے تو اس سے امید کیوں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام انبیاء علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ آ کر اپنی قوم کو ایمان بالغیب سکھلاتے ہیں، اور ایمان بالغیب ہی اصل ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے، یہ کی تصدیق دیکھ کر کی جائے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا تھا، صحابہ کے یقین کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا تھا۔ آپ نے کائنات میں پیش آنے والے تغیرات کو، کائنات میں پیش آنے والے تغیرات کو کائنات سے جوڑنے پر کفر سے ڈرایا تھا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے کہ نظام کائنات کو کائنات سے مت جوڑنا، نظام کائنات کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑنا۔ اگر تم نے کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑا تو دہریت میں پڑو گے، اس لیے کہ دہریت کہتے ہی اس کو ہیں کہ نظام کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، یعنی زمانہ زمانے کو چلا رہا ہے۔ دہریت اسی کا نام ہے، دہریت اسی کا نام ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے۔ نہیں، نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے۔ خدا کی قسم، جتنے منتظر اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کی طرف پیشانی لگائے ہوئے، نظر جمائے ہوئے اللہ کے امر کے منتظر ہیں، جتنا انتظار ان کا ہے اللہ کے امر میں سور پھونکنے سارے عالم کو تباہ کرنے کے لیے، خدا کی قسم اتنا ہی منتظر ایک درخت کا پتا سوکھ کر درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ جی ہاں، اس پر ایمان لانا ہوگا، تاکہ اس درمیان کی جتنی شکلیں ہیں، اسرافیل کے سور پھونکنے سے لے کر اس پتے کے گرنے تک، اور جبرائیل کے حجم اور ان کے قد و قامت اور ان کے پھیلاؤ سے لے کر، ان کے طول و عرض سے لے کر ایک چونٹی تک جتنی شکل ان کے درمیان میں ہیں، ان ساری شکلوں کا اسی طرح انکار کرنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کو بولنا سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کو بولنا ذکر ہے۔ اس زمانے میں لوگ صرف تسبیح پڑھنے کو ذکر سمجھتے ہیں، میری بات توجہ چاہتی ہے بول، اس زمانے میں لوگ صرف تسبیح پڑھنے کو ذکر سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ نبی کو جو ذکر کا حکم ہے، نبی کو جو ذکر کا حکم ہے اس میں نبی کو اس کا حکم ہے کہ آپ کھڑے ہوئیے اور آپ اللہ کی بڑائی کو
اس کی کبریائی کو ان تمام شکلوں کے مقابلے میں بڑا بیان کیجئے۔ آپ سے اور انبیاء سابقین سے جو کفر کی لڑائی ہے وہ ذکر پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تسبیح آپ نے صبح پڑھ لی، شام کو پڑھ لی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے ذکر کے انوارات، اس کے ذکر کے فضائل، اس کے ذکر کی برکات سب اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے غیر کا تأثر دلوں سے نکلے گا نہیں جب تک اللہ کی ذات سے ہونے میں اس کے غیر کا انکار نہ ہو۔ ایک لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، ایک لا الہ الا اللہ کے تذکرے ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے سوال کھڑا کیا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی ہے؟ صحابی نے جواب دیا کہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی، سب کو ہو گئی۔ یہ جی ہاں کہ نہیں، یہ بات کلمے کے اور ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر دینا ہے۔ جی ہاں، پکی بات ہے، یہ قدرت کا انکار کر دینا ہے کہ ایک کو ہوئی تھی بس سب کو ہو گئی۔ فرمایا آپ نے کہ اگر اس ایک سے سب کو خارش ہوئی ہے تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ یہ بتلاؤ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ یہ کہنا کہ پہلے اونٹ کو اللہ کے حکم سے ہوئی، باقی کو اونٹوں سے ہو گئی، یہ نظام قدرت کا نظام کہلانے کے قابل نہیں ہے کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ نعوذ باللہ، اللہ تو ایک کو چاہتے تھے مگر سب کو ہو گئی، نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا اس کے امر کے بغیر، تو جو امور پیش آتے ہیں ان امور کو اللہ کی طرف پھیرنا، ان امور کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا کہ تم کائنات کے تغیرات کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑو، ورنہ صاف بات یہ ہے کہ جو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیں گے ان کے اللہ کے درمیان یہ شکلیں حائل ہو جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیں گے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ نجومیوں کو بھی خبر ہے کیا ہوگا۔ اگر نجومی کا انکار نہیں کریں گے تو یہ نجومی ہوں گے، ستاروں کے پجاری ہوں گے، یہ ستاروں کے پجاری بنیں گے۔ اگر یہ زمین سے ہونے کا انکار نہیں کریں گے تو یہ زمین کے پجاری بنیں گے، اور دوسروں کو بھی کہیں گے آؤ تم بھی ہمارے ساتھ زمین کا شکریہ ادا کرو کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ عقائد بگڑتے ہیں نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنے کی وجہ سے، عقیدہ بگڑتا ہے نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنے کی وجہ سے، عقیدہ درست ہوتا ہے نظام کائنات کا اللہ کے مقابلے میں انکار کرنے سے عقیدہ درست ہوتا ہے۔ عقیدے کی درستگی یہ ہے، اگر یہ نہیں سیکھو گے، یہ نہیں سکھلاؤ گے اور روزانہ بالالتزام بلا ناغہ اس کی دعوت نہیں دو گے تو یقین اور حالات، یقین کا بگاڑ اور حالات یہاں تک پہنچا دیں گے کہ تمہیں بھی بیٹھ کے سوچو گے کہ اگر ہم ان کے ساتھ زمین کی جے نہ کہیں تو کیا ہوگا۔ قانون تو یوں کہہ رہا ہے، پکی بات ہے۔ وہ تو اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکلتا ہے۔ جب مومن اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کرتے ہیں، جب مومن اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کرتے ہیں، خدا کی قسم اس سے زیادہ باطل کے دل کے مرعوب ہونے کے لیے خدا کی قسم قرآن حدیث میں اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اور کوئی سبب ملے گا نہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ جو مومن کہتا ہے کہ اللہ کریں گے، اس سے زیادہ باطل کے قلوب کو مرعوب کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ تو خوش اس سے ہوں گے، یہ تو خوش اس بات سے ہوں گے
کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، ہم اللہ بھی ہیں پھر آپ بھی ہیں، اللہ کے بعد آپ بھی ہیں، جی ہاں اللہ بھی ہیں آپ بھی ہیں، اللہ کے بعد آپ بھی ہیں، ہاں اس سے خوش ہو جائیں گے. اور آگے کہ نہیں اللہ ہی ہے صرف، تو ان کے دل مرعوب ہوں گے، ان کے دل مرعوب ہوں گے اس سے، اور ان کے دل شکستہ ہو جائیں گے اس سے کہ مومن یہ کہے کہ اللہ سے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ نظام کائنات کے تغیرات کو کائنات سے مت جوڑو. اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو بدلتے ہی اس لیے ہیں تاکہ دیکھیں کہ مسلمان اس بارے میں کیا کہتا ہے. حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، اس بارش پر آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ صبح کو تم میں سے بعض کافر ہوں گے بعض مومن. صحابہ گھبرا گئے، کیوں ہم کافر ہو جائیں گے اور کیوں ایمان کھو بیٹھیں گے؟ ایمان کی دولت کے حاصل ہونے کے بعد ہم ایمان سے پلٹ جائیں گے، اسے کیسے ہو جائے گا؟ میں کہ ہاں، جو یہ کہے گا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. جو یہ کہے گا نہیں بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کے انکار کرنے والا، ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ادھر نجومی ستاروں کے پجاری، ادھر زمینوں کے پجاری، یہ کہیں گے مسلمانوں سے کہ آؤ دیکھو یہ نظام. عجیب بات ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے دشمن کے مقابلے پر. نجومی نے کہا کہ اس وقت آپ نہ نکلیے. کیوں؟ میں آپ کو نکلنے کا وقت دن بتلاؤں گا. میرے حساب سے میں جب ستاروں کو دیکھ رہا ہوں میرے حساب سے آپ کے اس وقت نکلنا آپ کے لیے شکست کا، نقصان کا، آپ کو آپ کے ساتھیوں کے زخم آنے کا وقت ہے. یہ جو ٹائم میں بتاؤں گا اس میں نکلنا تو آپ کو کامیابی ہوگی. حضرت نے فرمایا کہ تیری مخالفت میں ہماری کامیابی ہے، اور یہ فرمایا کہ جو تیرے کہنے پر قدم اٹھائے، جو تیرے کہنے پر قدم اٹھائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا المنجم کالکافر والکافر فی النار. جی ہاں، ایمان سکھلایا، ایمان سکھلایا گیا. فرمایا کہ ان نجومیوں کی بات پر یقین کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں جی ہاں، پکی بات ہے. ان نجومیوں کی بات پر یقین کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان نجومیوں کی بات پر یقین کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے.